अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब्बे करीम का बड़ा एहसान है कि आजमाइश का जो बहुत मुश्किल वक्त था वो उसने अपनी रहमत से हम पे आसान किया। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरा बेटा दुआ करते रहना है। अल्लाह ताला को पता नहीं किसकी दुआ पसंद आ जाए और ना सिर्फ हमारे स्कूल की बल्कि पूरी दुनिया की रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाएं इंशाअल्लाह। ओके क्लास, जूम लेक्चर का आपका 9th वीक यानी कि 9वां हफ्ता अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज जो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बाब दोयम ईमानियात और इबादात में से लिया गया है और सबक का नाम है अकीदे आखरत, जो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 7 to 10 पे मौजूद है। ओके जी, सबक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप इस लेसन को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकीदे आखरत का सही मतलब क्या है, दुनिया की ज़िंदगी और आखरत की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और हमारी करैक्टर बिल्डिंग मीन हमारी तामीर सीरत में आखरत के किरदार की अहमियत क्या है। इन तमाम बातों से आप लोग वाकिफ़ हो सकेंगे आज के लेसन के बाद। अहम नुकात हैं आपके लेसन के। सबसे पहले आपको टॉपिक का मतलब क्या है, मीन अकीदा आखरत का मफ़हूम। फिर है अकीदा आखरत की अकली दलाइल, मीन हमारी अक्ल क्या कहती है आखरत के बारे में, आखरत के हवाले से, और हमारी पूरी शख्सियत जो है, पूरी ज़िंदगी जो है उसमें अकीदा आखरत का क्या किरदार है, ये जानते हैं। और सबसे पहले चलते हैं अपने सबक के मफ़हूम की तरफ। आखरत का मतलब क्या है? आखरत का मतलब है बेटे बाद में आने वाली चीज़, और इसका ये मतलब बिल्कुल सही है। कैसे? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अगर मुकाबले में कोई वर्ड रखा जाए तो वह है दुनिया, जिसके मानी करीब की चीज़ है। आखरत के मानी बाद में आने वाली चीज़, और उसके मुकाबले में दुनिया लफ्ज़ का मतलब है करीब की चीज़। तो इसका क्या मतलब हुआ? भाई ज़िंदगी होगी तो मौत आएगी ना, ऐसे ही है ना? क्या कहते हैं आप लोग? ज़िंदगी होगी तो मेरा बेटा मौत आएगी नहीं। पहले तो ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इसके बारे में देखते हैं। अकीदा जो है वो दरअसल लफ्ज़ अक़्द से निकला है, जिसके मानी किसी चीज़ को बांधना। और मेरा बेटा अकीदा आखरत से मुराद क्या है कि इस चीज़ पर ईमान लाना कि एक दायमी और अबदी ज़िंदगी है जो इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद होगी, और इंसान को अपने इस दुनिया में किए जाने वाले आमाल की सज़ा या जज़ा मिलेगी। इसे कहते हैं अकीदा आखरत। इस पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है आपको मैं ये बता दूं। हमारा कुरान भी हमें ये कहता है, हमारी हदीस भी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक आर्जी इम्तिहान गाह है, अमल करने की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है मेरा बेटा, अमल करने की जगह है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं। तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा? देखिए, आप लोगों स्टेप वाइज जो है वो ज़िंदगी में अपनी एजुकेशनल लाइफ में आगे चलते हैं, ऐसे ही है ना? पहले आप लोगों की बेस बनती है मॉन्टेसरी क्लासेस में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप लोग जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाते हैं, टेस्ट देते हैं, पेपर्स देते हैं, आगे आप लोगों की प्रमोशन होती चली जाती है। कैसे? एक क्लास में पास हुए दूसरी में चलेगी, दूसरी से तीसरी में चलेगी, आज माशाल्लाह आप 8 क्लास में हो। तो आपने हर साल एक फ़ाइनल एग्ज़ाम दिया है ना, इम्तिहान। उसके बाद उसमें अच्छे नंबर लिए हैं, प्रमोट हो गए नई क्लास में। तो मेरा बेटा ये दुनिया जो है दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया जगह है इम्तिहान गाह। क्यों कहा गया है? ये पेपर देने की, टेस्ट देने की जगह है। ज़िंदगी को एक इम्तिहान समझ के गुजारें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारें और कोशिश करें
اس میں آپ کے نمبر نہ صرف اچھے بلکہ بہت اچھے نمبر آئیں، تاکہ آپ لوگوں کو کل کلاں کو اپنے رب کریم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے سامنے کتنی عظیم ہستیاں، کتنے ریلیٹیوز، کتنے ہمارے آس پاس کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اس بات پہ ایمان ہے نا ہمارا کہ موت برحق ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں، کرنی چاہیے نا بھئی، اگلی کلاس کو بھی تو پاس کرنا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اگلی کلاس کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹے ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے رب کریم نے ہمیں بتائے، اور اس میں سے عقیدہ آخرت ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جتنا عرصہ، جتنی زندگی رب کریم نے لکھی اتنا عرصہ ہم لوگوں نے جینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بیٹے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا۔ انسان کو اچھائی کی راہیں، نیکی کی راہیں بھی بتا دیں اور بدی کی، دونوں راہیں بتا دیں، اور اسے اختیار دے دیا کہ جس راہ کو چاہے وہ اپنا لے۔ لیکن یاد رہے کہ دیکھیں، جس وقت آپ کو چوائس دی جا رہی ہے، آپ کو چوائس دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس دو راہیں ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس راہ پہ چلنا پسند کرتے ہیں، تو بھائی گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم لوگ؟ ہمیں تو اپنی ذات سے ریلیٹڈ وہ بات، اس راستے پہ چلنا ہے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو۔ تو کوشش کریں میرا بیٹا، کوشش کریں صحیح راستہ چنیں اپنے لیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، کس وجہ سے؟ دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنایا اس عقل کی وجہ سے، سوچ اور سمجھ کی وجہ سے۔ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ کہ ہم اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری شخصیت میں عقیدہ آخرت کا کیا کردار ہے۔ آپ لوگوں کو میں کلیئر کر دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت پر دیا گیا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ آپ لوگوں نے بونا ہے آخرت میں وہی کاٹنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کسان نے گندم بوئی ہو اور چاول کاٹے ہوں، چاولوں کی فصل کاٹی ہو، ایسا نہیں ہوتا نا، بالکل نہیں ہوتا۔ تو میرا بیٹا جیسی زندگی یہاں پہ گزارو گے ویسا ہی اس کا اجر آپ کو اپنی زندگی کے بعد، یعنی کہ حیات بعد الموت جو ہے اس میں آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کیسے؟ اچھے کام کیے ہوں گے، اچھے یعنی کہ طریقے سے زندگی کو گزارا ہوگا، قرآن اور سنت کو فالو کیا ہوگا، تو ظاہر ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اعمال سے اچھے ہوں گے تو جنت آپ کی منتظر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی زندگی کو آپ نے بے مقصد گزار دیا تو میرا بیٹا پھر آنے والے وقت کے لیے بھی ہمیں خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، عقیدہ آخرت جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ چیز ہمارے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا، تو ہم اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزاریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکی اور بدی میں تمیز کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن جو ہے وہ زیادہ رکھیں، اور اگر دنیاوی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر جو ہے وہ آخرت میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جس دن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا محاسبہ ہونا ہے، ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے، تو یہ چیز ہمارے مائنڈ کو اس طرف لاتی ہے کہ ہمیں جتنی زندگی ملی ہے ہم اسے نیکیوں کی طرف، یعنی کہ نیک کاموں کی طرف ہم لوگ اپنی زندگی کو رکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکی کی راہ میں آنے والی کسی قسم کی بھی تکلیف کو صبر سے برداشت کریں۔
اور مسلمانوں کو، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. تو کوشش کریں اس خاندان کے، اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ اچھے سے اچھا کام، بھلائی کا کام کریں، زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کریں، ایسے جاری رہنے والے نیک کام کریں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا بیٹا، اب آپ نے لیسن کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہوئے میرا بیٹا، آپ لوگوں نے اس کا آبجیکٹیو سولو کرنا ہے، فل ان دی بلینکس اور ایم سی کیوز. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نے لیسن کو یہاں بھی توجہ سے سنا ہوگا اور خود بھی آپ ڈیٹیل سے سوچ سمجھ کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ اسلامت کاپی پہ ڈکٹیشن ورڈز لکھیں گے میرا بیٹا. اس لیسن کو نیم لکھ کے، ہیڈنگ دے کے، انڈر لائن کر کے، ڈیٹ اور ڈے مارک کر کے، اپنے خوبصورت سی رائٹنگ میں بڑا خوش خط اور نفاست سے یہ کام کرنا ہے آپ نے. 32 ورڈز ہیں، 1 پیراگراف ہے، یہ آپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچنس آنسرس کی طرف. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3. یہ 3 شارٹ کوشچنس آپ کریں گے، اور اس کے ساتھ بیٹے لانگ کوشچنس بھی ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2. یہ بھی آپ کریں گے اسلامک کاپی پہ. اور میرا بیٹا ٹائم کے ٹائم یاد بھی کرنے ہیں، تاکہ کل کلاں کو اگر آپ لوگوں ٹیسٹ دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی ہے، تو آپ لوگ برڈنائز نہ ہوں، کام اپنا ساتھ ساتھ رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام الگ سے لکھا گیا ہے. آپ لوگوں کو کسی قسم کی تاکہ پریشانی نہ ہو، اس کے مطابق آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے میرا بیٹا اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے، اور بہت جلد ہمارے اسکول کی اور پوری دنیا کی رونقیں جو ہیں وہ بحال کر دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، انشاءاللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے، نئے ویک میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو بیٹے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.